ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا موجود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله میں ہوں بندہ و مولا میں ہوں بندہ و مولا کون ہے اپنا اس کے سوا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ بلبل طوطی پروانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ ہر ایک اس کا دیوانہ تمہری کس کا مستانہ تمہری کس کا مستانہ کون چکور کا جانا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ جز میں وہ ہے کل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات قلقل میں وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا قلب آسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، کیونکہ ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ایک بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں، آپ بھی اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ۔ عجب رنگ پر بہار مدینہ، عجب رنگ پر بہار مدینہ، عجب رنگ رنگ پر بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جلتے ہیں سارے مدینہ، کہ سب جلتے ہیں سارے مدینہ، رکھ رکھے اندلی بوت میں گل مبارک رہے
مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ جب رنگ پر بہار مدینہ لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی ملائی لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز کے مزار مدینہ شب و روز کے مزار مدینہ جب رنگ پر بہار مدینہ جلوے رہے ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بسے ان کے شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو شمس میری سعادت ہے
تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانا تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانا چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بنے ایمان کی طلعت سے کر آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانا کر آنکھ بھی نورانی کر دے ایک جام لب سے سرشار مجھے کر دے ایک جام لب سے حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ کر آنکھ بندو اس آنکھ کی دوا ٹھہری اس در کی حضوری اس آنکھ کی دوا ٹھہری ہے زہر معاصی کا شفا خانہ
ہر شمع میں ذات تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذات تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا میری سالت ہے، آدم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا
حبیب اللہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے بخدا خدا کا یہی ہے دل نہیں یاد کوئی مفل جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے محمد کی محبت آن
شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی، اسی میں ہو اگر خامی، تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی سے ہو اگر خامی، اسی میں ہو اگر خامی، تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد ہے متاع عالمی، جان سے پیارا، محمد ہے متاع عالمی، جان سے پیارا، حق شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی، اسی میں ہو اگر خامی، تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ماشاءاللہ۔ میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں، یہ کلام جو بھی پڑھا گیا، حقیقت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ لازم ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو زندگیاں تھیں، صحابیات کی جو زندگیاں تھیں، یہ یوں سمجھیے کہ کلام جو ابھی آپ نے سنا، اس میں کئی ایسے اشعار ہیں جنہیں سن کر ہمیں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کے پہلو سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان واقعات کی طرف توجہ چلی جاتی ہے کہ جب جنگ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ احد کی بات ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جب افواہ اڑی تو ایک صحابیہ میدان کی طرف جا رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ تمہارا فلاں انتقال کر گیا، فلاں انتقال کر گیا، بھائی، شوہر وغیرہ، والد وغیرہ، جو اس طرح کا تھا روایت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو باتیں مشہور ہوئی تھی وہ ایک افواہ تھی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس کو ایک تسلی ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مقصد دیکھیں تو صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، بلکہ تمام اصحاب صفا کی اگر ہم بات کریں جو 70 سے 80 تعداد بتائی جاتی ہے،
جن میں بڑا سر فہرست نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ملتا ہے۔ وہ بھی مسجد نبوی شریف میں حاضر رہتے تھے، کچھ ملتا تھا تو لے لیتے تھے، ورنہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے اور وہاں سے علم دین کے فیضان سے وہ مالا مال ہوا کرتے تھے، اور بھی عطاؤں پر عطائیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اسی طرح غزوات کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے آ جانا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جسے کہیں گے خروش بھی نہ آئے، اور اس طرح اپنی جانیں اپنی ہتھیلی پہ لے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنا گویا کہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اور آج بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج نہیں، آج بھی الحمدللہ ایسے کئی عاشقان رسول آپ کو ملیں گے کہ جن کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان قربان کر دینا یہ اعزاز ہی کی بات ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ غلام کامیاب ہوا جو اپنے آقا کے نام پر قربان ہوا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑو جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اب دیکھیے غزوہ بدر کا ہی واقعہ دیکھ لینا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا کفار کے ساتھ لڑنا، سامنے اتنا بڑا لشکر جرار پورا مال و اسباب سے لیس، جنگی اسلحات سے لیس، جو اس وقت کے جنگی اسلحات تھے، وار ویپنز اس کو کہتے ہیں ہم، اس کے ساتھ لیس ہو، وہاں نہ مطلب کہ دو چار گھوڑے اور چند ایک تلواریں وغیرہ یہ سب تھیں، اور یہ 313 بھاری پڑ ہی گئے نا۔ اور اسی غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ سب سے زیادہ شجاعت والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ایک سائبان ٹائپ کی چیز بنائی گئی تھی، جہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جلوہ فرما ہونا تھا اور جنگ کا معائنہ کرنا تھا، غزوے کا معائنہ کرنا تھا، اس وقت کون ہے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہے؟ یہ بہت بڑی ہمت اور بہت بڑی طاقت کی بات تھی کہ ان بدبختوں کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ تو تھے ہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، تو وہ کون ہو جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے؟ تو وہ کوئی اور نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو وہاں پر حاضر رہے، اور کیا کہا جائے، غلام کو نواز دیا۔ تو یہ غزوہ بدر دیکھا جائے، اسی طرح غزوہ احد دیکھا جائے، اسی طرح ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفاروں نے گھیر لیا، اور ان کو مطلب یہ کہ یہ تھا کہ اب ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس میں ایک نے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارے گھر چلے جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہو، اور تمہاری جگہ پر یہاں تمہارے آقا یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے آیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تم اس طرح اپنے گھر میں خوش رہو؟ تو انہوں نے بڑا ایمان افروز جواب ارشاد فرمایا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی میں میرے گھر جاؤں اور میرے آقا یہاں ہوں، یہ بڑی دور کی بات کر دی نا تم نے، تو بہت دور کی بات ہے کہ میں گھر جاؤں اور آقا یہاں ہوں، نہ بلکہ میں گھر نہیں، میں یہاں ہوں، اور میں یہاں رہ کر بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہاں قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یعنی آپ غور کیجئے کس قدر ایمان افروز کلمات ہیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے، جن کے میں مضامین جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ سمجھے روایات کے مضامین بیان کر رہا ہوں کہ کیسے خوبصورت کلمات ہے کہ میں گھر تو دور کی بات ہے کہ میں گھر میں رہوں اور میرے آقا یہاں رہیں،
میں اس وقت جس کیفیت میں ہوں نا، اس کیفیت میں بھی میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا کو ان کے گھر میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چاہت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الفت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معرفت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کیسے کیا بنا دیا۔ ان کی کیفیات کیسی تھی، نمازوں میں ان کی کیفیت محبت رسول میں، یہ گھر جائیں تو ان کی کیفیت محبت رسول میں، یہ کام کاج پہ رہیں تو ان کی کیفیت محبت رسول میں، یہ تلواروں کے سائے میں رہیں، دشمن تامت تلوار اور نیزے لے کر انہیں ان کی جان لینے کو آیا ہے، مگر جنگ میں بھی، غزوات میں بھی ان کی کیفیت محبت رسول میں۔ یہ کیسے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان؟ اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب ہجرت کا وقت آیا اور قریب تھا کہ کفار تو یہ منصوبہ بنا چکے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، مگر ایک روایت کے مطابق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عظیم مگر نازک رات، ہجرت کی رات، اپنے یار غار یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ بڑی نازک رات تھی، بڑی نازک رات تھی۔ اور دوسری طرف قربان جائیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت رسول و شجاعت پر کہ آپ وہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کو لے کر مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ غار میں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کیفیت تھی، ان تمام تر واقعات پر غور کرتے ہیں تو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ محبت ہے جو راستہ دکھاتی ہے، عشق رسول ہے نا، میٹھے میٹھے اسلام میں جو ایک نور ہے، ایک نور ہے جو صحیح راستہ دکھاتا ہے، صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار نہیں ہے، محبت کا دعوی محبت تو اپنی جگہ پر صحیح، لیکن محبت کا دعوے کی عملی صورت بنانا اور اپنے آپ کو واقعتاً عشق و محبت کے سانچے میں ڈھالنا، یہ ایک بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما، جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما۔ یعنی وہ مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ کچھ کلمات ہیں وہ جو یاد آ رہے ہیں اس طرح کے، کہ جو کہ گستاخان رسول کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ چونکہ گستاخان رسول پر تو ہے نا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی گوار ہے کہ یہ وار سے پار ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کل کے رضا خنجر خونخوار برق بار، کل کے رضا قلم کی نوک، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کیفیت تھی جو خود لکھتے ہیں نا۔ تو کسی نے کہا کہ حضور لوگ آپ کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، تو کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں جتنی دیر یہ مجھے برا بلا کہتے ہیں، ان کی زبان ان کے قلم میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہنے سے رک جاتی ہے۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز رسول کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز رسول کرے شفاعت، جس کو ہو درد کا مزہ، نازیزہ ہوتا ہے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ، نازِ زباں اٹھائے کیوں۔ شعب
ابی طالب جہاں 3 سال کم و بیش کہتے ہیں نا سوشل بائیکاٹ رہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و دیگر ایمان والوں کا، اور واقعی جس خوبصورتی کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ اور جس محبت رسول کے ساتھ ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ وقت جو گزارا ہے، جن صحابہ نے وقت گزارا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، بھوک پیاس تکلیف میں جو وقت گزارا، یہ انہی کا حصہ تھا جس کو ہو درد کا مزہ سے دوا اٹھائے کیوں جانے عشق مصطفیٰ، جانے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ محبت رسول جو ہے نا، یہ بہت اعلیٰ شے ہوتی ہے، یعنی محبت محبوب کے عیب دیکھنے سے اندھا اور عیب سننے سے بہرا کر دیتی ہے، اور وہ محبوب جس میں کوئی عیب ہی نہ ہو ہے، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور وہ کمال حسن حضور ہیں۔ اب دیکھیں نا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے اعلیٰ حضرت کا، یعنی کمزوری خامی محض اللہ عیب ڈھونڈنا بیان کرنا، اس کی تحقیقوں میں جانا، ارے نہیں کیا ہو گیا، دماغ خراب ہے کیا؟ ارے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں ہے، نقص تو دور کی بات ہے، نقص کا گمان بھی نہیں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے۔ میرے آقا کا حسن اتنا کمال کا ہے کہ نقص کا گمان بھی نہیں ہے، کمزوری کا گمان بھی نہیں ہے، کہ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، مرحبا 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 حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، فکر سبحان یا ابرو آنکھیں عیسیٰ، صاف حیا عیسیٰ، ان کا چہرہ نور کا، شاشت مشکات سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سونا نور کا، سے درجے سترہ ہے اتنا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوڑا ہی کرتا نور کا، خامہ قدرت کا حسن
جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جو والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اس صورت رو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا اس صورت رو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آقا تیرا تیرا شان جس شان تو شان سب بڑھیا مکھ چمچے بجے شاشانی مت چمچے دلا نورانی مکھ چمچے بجے شاشانی مت چمچے دلا نورانی کاری زلزل اک مستانی مخمور اکیہن مدبریا اے بیسان نبی کوئی دنیا دے آیا خدا دینا سپنا لو پیارا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا ہے مسند رفعت رسول اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھتی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لگرائیں تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جو طلعت رسول اللہ سنت صاحب پار اصحاب حضور اور نار عطرت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن مدار حضور اے رضا خود صاحب قرآن مدار حضور خود سے سب گئے مدحت رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا امام اہل سنت کی بات دیکھیے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، خالق مالک جس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے عیب پیدا کیا، حسن و کمال اور فضائل و کمالات عطا فرمائے، تو اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، یعنی قرآن مجید جو کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ خود اپنے پیارے حبیب کی تعریف بیان کرتا ہے، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یقیناً یہ اتنی کمال کی بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات کے ذریعے جو شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن علماء نے، جن عشاق نے لکھی، تو زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو، یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، اوصاف ہیں، اس کا ایک چیپٹر، کوئی ایک چیپٹر، یعنی اگر کوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کے متعلق ان کی خصوصیات لکھے تو یہ ایک چیپٹر ہوگا کہ آقا کی زلفیں،
تو زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، مگر آقا کی زلفوں کی خصوصیات ختم نہیں ہو سکتی۔ کسی ناخن مبارک کے بارے میں اگر لکھنا شروع کیا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ تیرے اوصاف کا ایک باب یعنی ناخن مبارک کا جو موضوع تھا یہ بھی پورا نہیں ہو سکتا اتنے، کیونکہ کمال الگ ہے، جمال الگ ہے۔ کوئی کمال لکھتا ہے تو جمال کو بھی لکھے گا، جمال کی نہ انتہا ہے نہ کمال کی انتہا ہے، کہ جمال کچھ اور ہے، کمال کچھ اور ہے۔ آقا کے چہرے مبارکہ کا جمال ایسا کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے، کمال ایسا کہ کافر دیکھے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو جمال اور ہے، کمال اور ہے، تو اس جمال اور کمال کو بس یہ کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آقا تیرے تو وصف یعنی آقا آپ کی جو خصوصیات ہے نا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب انتہا ہی نہیں ہے تو کوئی بیان کر کے کتنا بیان کرے گا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو تیرے تو وصف آپ کی جو خصوصیات ہے نا یا رسول اللہ، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہ کسی وصف کی انتہا ہونا بھی ایک عیب ہے اور آپ اس عیب سے بھی پاک ہیں۔ تو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں میرے آقا، تو کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی۔ جمال زیبائیاں ادا ہوئی، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، تیرے عیب تنہی سے ہے بری، تیرے تو عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ، چھپ گئے تیری سیاہ تارے، انبیاء اور غضب پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، حیران ہوں میرے شاہ، میں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سب کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، حیران ہوں میرے شاہ، میں حیران ہوں میرے شاہ، میں حیران ہوں میرے شاہ، شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پر رزگاری واہ انگلیاں پر ٹوٹیں گے پیاسے چوب گئے ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ تجھ کو ہم تل کرم بنایا، وہی رگ جس نے تجھ کو ہم تل کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا،
نے عطایا تم شافعِ خطایا تم دافعِ بلایا کوئی کوئی سکون آیا کوئی سکون آیا تو کواری پاک مریم نفخ فیہ کادا ہے جب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تمہارے لیے چنی دو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اتحاد زبان تمہارے لیے بدر میں جام تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماء و سمک مسیح کا نشان خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی کہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں ان جگمگ 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 تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا سرکار عالم کیا ہوگا سب کچھ مجھ میں ثنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کیونکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں سیرت صحابہ علیہ رضوان یہ ہمارے لیے ایک ایسی رول ماڈل ہیں ایسے مطلب نمونہ عمل ہیں کہ انہیں دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے
محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے، ہے نا؟ محبت کا انداز آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہونا چاہیے، تعظیم کا انداز کیا ہونا چاہیے، بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. یعنی یہاں تک صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطلب کہ حلیہ مبارک کو تفصیل سے لکھیں تو صحابہ کرام نہیں لکھ پاتے تھے کہ آنکھ جمتی نہیں تھی. آنکھ اٹھے جمے تو لکھا جائے، وہ جو جتنا دیکھا اتنا لکھا. اتنے مطلب انوار و تجلیات کا عالم، لیکن یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے لکھا اور بہت کچھ لکھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے. مصطفیٰ خیر الورا چند حاضرین سے عرض کروں گا کہ اس کلام کو آپ مل کر پڑھیں. بالکل جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور یہاں جو حاضرین ہیں، کلام پر غور کریں. سب کو یہ اشعار اور یہ الفاظ یاد ہوں ضروری نہیں ہے، لیکن نعت خواں کے ساتھ انشاءاللہ مل کر پڑھیں اور تصور کریں مدینہ منورہ کا. زاد اللہ شرف و تعظیماً، کہ گویا کہ ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. کسی کے پھر ہو کر رہے ہم، کسی کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو. علیوں کے امام دے دو تج تج تاک کے نام، میں نے چھوڑی ہے کہلائی خوش خوش جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی. جب میں نے تمہیں پکارا راجا، میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، رام آیا تیرا سہارا، گزارا تیری خیر سے. پر لاکھوں سلام آقا تم پر، 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 لاکھوں سلام. رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، تمہارے تم ہو ہمارے،
لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے بھور سے سونے نکالے ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے ماہی بھور سے سونے نکالے ماہی بھور سے سونے نکالے ہاں ہاں زور و طاقت والے ہاں ہاں زور و طاقت والے ہاں ہاں زور و طاقت والے تم پر لاکھوں سلام پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ 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 آسی کو بھی نور بنانا آسی کو بھی نور بنانا اے چمکیلی رنگت والے 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 تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنہ وقینا عذاب النار یا رب کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما یا رب کریم تیرا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تیرے پیارے حبیب کے عشاق کا جو ذکر خیر ہوا اسے قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب تیری رحمت کا شایع نشان عطا فرما رب کریم عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا نصیب کر یا رب کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی کی خیرات دے دے یا رب کریم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے